تو جو وطر کے بعد جو نفل نماز 2 رکعت جو پڑھتے ہیں اس کے حوالے سے دیکھیے، اس میں بہت سارے لوگ بہت طرح کی باتیں کرتے ہیں، میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ کو سمجھنا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حوالے سے حوالہ دیا جاتا ہے اور ثبوت پیش کیا جاتا ہے کہ انہوں نے بیٹھ کے پڑھا، کھڑے ہو کے پڑھا، انہوں نے ایسے پڑھا۔ دیکھیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کیا نہیں کیا، اس میں قول فعل دونوں کا اعتبار الگ الگ اعتبار سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، الگ الگ ڈھنگ سے اس کو لیا جاتا ہے۔ تو کچھ چیزیں ہیں جو حضور کی خصوصیات میں سے ہوتی ہیں جو ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ اب رہی بات بیٹھ کے وطر نماز کے بعد جو 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں، اس کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، بہت سارے لوگ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، یا بہت سارے لوگوں کا یہ رویہ رہتا ہے کہ وہ نفل نماز ہی جو ہے بیٹھ کے پڑھا کرتے ہیں۔ دیکھیے، اگر آپ بلا تکلیف کے، بلا عذر کے اگر بیٹھ کے نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اس میں 50% ثواب ملے گا، اور یہ حدیث پاک میں، ترمذی میں، مسلم میں، بخاری میں، اور جو ہے فتاوی عالم مطلب رضویہ شریف میں، اور جو ہے فتح الباری میں، در مختار میں، اور رد المختار میں، اس طرح سے تمام کتابوں میں یہ عبارت موجود ہے کہ اگر کوئی بندہ بغیر پریشانی کے، بنا تکلیف کے وہ اگر بیٹھ کے نفل نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو اسے آدھا ثواب ملتا ہے، لیکن کھڑے ہو کے پڑھنے میں 100% ثواب ہے، یعنی مکمل ثواب ملتا ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے نسائی شریف میں کہ ان عمران بن حسین قال سألت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الذی یصلی قائدا قال من صلی قائما فهو افضل ومن صلی قائدا فلہ نصف اجر القائم۔ یعنی اس کا مطلب اب یہ ہوتا ہے کہ جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، کھڑے ہونے کے بنسبت اسے آدھا ثواب ملتا ہے، اور جو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، نفل نماز پڑھتے ہیں، انہیں مکمل ثواب ملتا ہے۔ رہی بات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو نمازیں بیٹھ کر پڑھی ہیں، تو اس میں جو ہے وہ ان کی خصوصیات میں سے ہے۔ اس طرح سے جو ہے اب وطر کے حوالے سے بھی ایک مسئلہ ہمارے پڑھنے کے زمانے میں فتویٰ آیا تھا کہ وطر نماز جو ہے 1 رکعت ہے۔ اب وہ حدیث میں جگہ جگہ بواحدتن ذکر ہے، تو اس کو جو ہے کچھ بدعقیدوں نے دلیل پکڑا کہ 1 رکعت وطر ہے، 1 رکعت، حالانکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے جو حدیث ہم تک پہنچی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، اس کا ان کے کہنے کا مطلب اور ان کے کرتوت کا جو اندازہ ہمارے علماء کرام نے نکالا ہے، اور جو اس کے حدیث پاک کی تشریح و توضیح کی ہے، اس کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 11 رکعت، 9 رکعت، 7 رکعت اس طرح سے رات میں پڑھا کرتے تھے۔ تو جب وہ پڑھا کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ آخری 1 رکعت کو ملا کے وطر کر لینا ہے۔ اب وطر کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 7 رکعت پڑھتے ہیں تو جو ہے 4 رکعت یہ نفل نماز ہے، بقیہ 2 رکعت میں 7ویں رکعت کو ملانا ہے، تو یہ 3 رکعت ہو گئی، یہ وطر ہے۔ اسی طرح 9 رکعت میں چلے جائیے تو 6 رکعت نفل نماز ہے، بقیہ 2 رکعت میں 1 رکعت ملا دیے تو یہ وطر نماز ہے۔ اسی طرح 11 میں چلے جائیے تو 8 رکعت جو ہے یہ نفل نماز ہے، اور 1 رکعت جو 11ویں رکعت ہے اسے آخری کے 9 10 میں اٹیچ کر دینے کے بعد، یعنی ملا دینے کے بعد وہ وطر کی نماز ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات میں اکثر و بیشتر ایسا ہی گائے بگائے کبھی 7 9 11 اس انداز میں پڑھا کرتے تھے۔ اب اس کو بدعقیدوں نے یہ دلیل بنا لیا کہ 1 رکعت وطر کی نماز ہے، 1 رکعت وطر کی نماز ہے۔ بالکل یہ غلط بات ہے، وطر کی نماز 3 ہی رکعت ہے، اور حضور نے بھی 3 ہی رکعت پڑھی ہے، ہم تک بھی 3 ہی رکعت جو ہے پہنچی ہے۔ اب رہی بات سمجھنے کا پھیر ہے، کچھ لوگوں نے اس کو الگ انداز سے پڑھا سمجھا، اس لیے ان کے سمجھنے میں پھیر ہے۔ حقیقت میں یہ غلط خیال ہے، تخیل غلط ہے، بلکہ 3 رکعت وطر تھی اور 3 ہی رکعت ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور جو میں نے نفل کے حوالے سے کہا، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت ہو۔ حضور نے پڑھا ہے، یہ حضور کی خصوصیات میں سے ہے۔ اگر ہم بیٹھ کے پڑھیں گے بنا کوئی تکلیف کے تو ہمیں آدھا ثواب ملے گا، کھڑے ہو کے پڑھیں گے تو یہ مکمل 100% ثواب ملے گا۔ اب پڑھنے والے کی مرضی، وہ بیٹھ کر پڑھ کے یا تو وہ 50% ثواب لے، یا کھڑے ہو کے پڑھ کے وہ 100% ثواب